الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اپنی اولاد کی طرف سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ ہونے کی شکل میں بھی اور ہونے کے بعد بھی۔ ان کی نیکی خیر اور بھلائی کے سلسلے میں اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا اولاد کی کامیابی کے لیے کہ قرآن و سنت میں ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، دعا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ عام طور پر جب ہم خاندان میں یا گھریلو زندگی میں اپنی پریکٹیکل لائف میں پریشان ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ مشکلاتیں، پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے اور ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی چیز کو بدلنا کچھ بھی مشکل نہیں، ناممکن نہیں۔ اور بعض اوقات شیطان ہمیں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ چیز تمہاری تقدیر میں لکھ دی گئی ہے، اس لیے اب اس پریشانی سے، مشکلاتوں سے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ شیطان ہمارے جسم میں ہمارے خون کی طرح دوڑتا ہے، تو شیطان یہ وسوسے ڈال دیتا ہے بعض اوقات، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان ان پریشانیوں کو، مصیبتوں کو اپنا مقدر سمجھ لے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ حالانکہ حدیث میں واضح طور پر آتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے، اور کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی سوائے نیکی کے۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے میرے اللہ کا ہے، تو دعا ایک ایسی چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں اللہ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر کو بدل دینے پر قادر ہے۔ اور دوسرا، اگر انسان لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی کرتا ہے تو یہ چیز اس کی عمر میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے، اور یہ بات میرے آقا کریم نے فرمائی۔ اور دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بے شمار کلمات ہیں جو ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ایک عربی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا کلام سکھائیں جسے میں پڑھتا رہوں۔ تو آپ نے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور پاک ہے وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ نہیں برائی سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی قوت سوائے اللہ کے جو بہت زبردست حکمت والا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی سب سے بہتر ہے کہ اگر آپ یہ پڑھ لیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ دو کلمات زبان پہ ہلکے لیکن ترازو میں بہت بھاری ہے،
ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب بھی ہم اپنے خاندانی حالات، گھریلو زندگی، اپنے ازواج یا اولاد کے سلسلے میں کچھ بھی پریشان ہو، کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، تو اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں، کیونکہ وہ دعا کو سننے والا ہے۔ اور دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کریں، اور دعا کے اول آخر درود ابراہیمی نماز والا لازمی پڑھیے۔ اور جہاں تک میرے عزیزو ہر انسان کی ازواجی زندگی کا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کا رشتہ باہم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اور اگر گھریلو زندگی میں دونوں کے درمیان سکون ہی نہ ہو، بے چینی ہو، لڑائی جھگڑا ہو، کوئی خوشی نہ ہو، محبت کی جگہ نفرت ہو، تو زندگی ایک عذاب بن کے رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شادی کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی ایک نشانیاں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسانوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے، محبت رکھی ہے میرے اللہ نے، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے ختم ہو رہی ہے یا موجود نہیں ہے، تو یہ بھی ہم انسانوں کی زندگی میں ایک بہت بڑا دکھ اور آزمائش ہوتی ہے۔ تو اس سے نکلنے کے لیے ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی رحمت کے محتاج ہیں، اور ہمیں اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اسی سے دعا کرنی چاہیے، اور کسی بھی غلط قسم کے کاموں سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ اور گڑ گڑا کر اس رشتے کی محبت اور خوشی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ بہت عظیم رشتہ ہے۔ اور ایک بات، اسلام نے ہمیں شادی سے پہلے اچھے رشتوں کے انتخاب کا معیار دیا ہے۔ مثلا شوہر کے انتخاب کے لیے جو ہمیں حدیث ملتی ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے، اس میں آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو، تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہوگا۔ تو میرے عزیزو، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی سے پہلے انسان کو ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہا ہے، اس شخص کا اخلاق اور کردار اور مزاج کس قسم کا ہے۔ یعنی محض صرف کسی دنیاوی فائدے، مال اور بظاہر زینت اور رونق کو دیکھ کر شادی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دین کو اپنا معیار بنائیں۔ پھر اسی طرح لڑکی کے انتخاب میں بھی ہمیں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہی کہ لڑکیوں سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خاص طور پر تلقین کی ہے وہ یہ ہے کہ تم شادی کرتے وقت دین والی کا انتخاب کرو، تمہارا بھلا ہو، یعنی لڑکی بھی نیک ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر وہ دین پر ہوگی، اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، وہ آپ کے لیے راحت کا سامان بھی بنے گی، آپ کی وفادار بھی ہوگی، اور آپ کے بچوں کی اچھی تربیت بھی کرے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ 3 آیات میں 4 بار، کیونکہ اللہ تعالیٰ تقوی کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ جب تک کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، اس وقت تک انسانوں کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا۔
جس کو اللہ کا نہیں پتا، اپنے دین کا، اسلام کا نہیں پتا، وہ لوگوں کے حقوق کا کیا خیال رکھے گا؟ اور ایک اور حدیث میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک عورت دنیا کی بہترین متاع ہے۔ فرمایا میرے آقا نے دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ یعنی کسی بھی مرد کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہو سکتی ہے کہ جو اس کی بیوی ہو، اس کا ہم سفر ہو، وہ نیک ہو، بااخلاق ہو اور خاندانوں کو بنانے والی ہو، رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھنے والی ہو۔ لہذا اس سلسلے میں اگر ہم نکاح کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور حدیث کو مد نظر رکھتے ہیں تو ہم بہت ساری پریشانیوں اور مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ اور رشتے کے انتخاب کے بعد نکاح کرنے سے پہلے استخارہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ استخارہ اصل میں ہے کیا؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتا ہے کہ اے میرے اللہ، اگر اس جوڑ میں بھلائی ہے تیری طرف سے اور خیر و برکت ہے ہمارے لیے تو اس کام کو آسان کر دے، اور اگر خیر و بھلائی اور برکت کہیں اور ہے تو ہماری رہنمائی اس طرف کو کر دے۔ اور استخارے کی باقاعدہ دعا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ ہمیں قرآن کی سورت کی طرح یہ دعا ہمیں سکھایا کرتے تھے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس دعا کو یاد کریں، اور نہ صرف شادی بیاہ کے لیے بلکہ جب انسان زندگی میں کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے لگے تو اس دعا کو ضرور پڑھے۔ اور نکاح ہونے کے بعد خواہ حالات بظاہر درست نظر آ رہے ہوں لیکن پھر بھی ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں جو ہمیں ایک بہترین دعا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، یہ دعا قرآن مجید کی سورہ فرقان کی ہے۔ یہ 19ویں پارے کی سورت ہے اور ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 25 ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ابھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا یہ 74 نمبر آیت ہے اس کی۔ تو آپ نے اس میں یہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اے ہمارے رب پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے، آمین ثم آمین۔ یہ قرآن مجید کی بہت خوبصورت اور بہترین آیت ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت ہی اس پوری کائنات کا سب سے بہترین کلام ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس ایک دعا میں بہت کچھ ہے، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو اس میں کیا ہے کہ ٹھنڈک کیسے ملے گی؟ اگر آپ کی بیوی اور آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی، آپ کی بیوی آپ سے محبت کرے گی، آپ کا کہا مانے گی، اور اولاد بھی آپ کی فرما بردار بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسے کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا۔ کیونکہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میری خوشی اس میں ہے کہ میری بیٹی یا میرا بیٹا بہت اچھی تعلیم حاصل کرے اور اس مقام پر پہنچے کہ اپنا اور اپنے ساتھ میرا بھی نام روشن کرے، تو اس میں ہمیں سکون ہے۔ ٹھنڈک کیا ہے کہ سکون ہے۔ ہماری اولاد بہت اچھی ہو، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بھی، مال و دولت کے معاملے میں بھی، رزق کے معاملے میں بھی، کہ ہر طرف سے ہماری اولاد کو کامیابیاں ملے اور اسی میں ہمیں سکون ملے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام یہی ہے کہ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف کو پیدا کرے اور ان دونوں کو باہم ایک دوسرے سے جدا کرے، یا ایک دوسرے کے لیے باعث اذیت بنا دے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو اسے تکلیف ہو، اور جب بیوی اپنے شوہر کو دیکھے تو
اسے بھی تکلیف ہو، ایک دوسرے کے لیے نفرت بنا دے۔ تو میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر ایک انسان کے پاس دنیا بھر کی دولت بھی ہو اور وہ اس کے ساتھ انتہائی کامیاب انسان بھی ہو، لیکن اگر اس کے گھر میں سکون نہ ہو، گھر میں کوئی خوشی نہ ہو، یا جو سب سے قریبی ساتھی یعنی بیوی شوہر یا شوہر بیوی اس کے ساتھ اس کی نہ بنتی ہو، تو انسان کے لیے ایک بہت تکلیف دہ عمل اور بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، انسانی شیطانوں سے بھی اور جناتی شیطانوں سے بھی، کہ وہ اس رشتے کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی خلل پیدا کریں۔ اور اسی طرح بیویوں کے علاوہ اولاد کے لیے بھی ہمیں قرآن و سنت میں دعائیں سکھائی گئی ہیں، اور ان کا بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ انسان اپنی زندگی کی بہترین کمائی اپنی اولاد کو سمجھتا ہے، اور انسان اپنی زندگی کا بہترین سرمایہ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے، اور اپنے بعد بھی ان کے لیے ہر طرح کی رحمتیں اور نعمتیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ لیکن اگر اولاد نیک ہو تو وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتی ہے، کہ جو بھی وہ نیک کام کرے گی، دعا کرے گی، قرآن پڑھے گی، نماز پڑھے گی، تو اس کا ثواب والدین کو بعد میں بھی ملتا رہے گا، اور والدین کی خون پسینے کی کمائی کو ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد بہترین جگہوں پر استعمال کرتی ہو۔ لیکن میرے عزیزو، خدا نخواستہ اگر اولاد بگڑی ہو تو زندگی میں بھی انسان کے لیے اذیت اور عذاب ہے، اور بعد میں بھی اس کے مال کو ضائع کرنے والی ہو اور اس کے لیے بدنامی کا سبب بنے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، خصوصی طور پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ایک مظلوم کی دعا، 2 مسافر کی دعا کہ جب تک وہ اپنی منزل پہ پہنچ نہ جائے، اور والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، یعنی جب کوئی بھی باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ سے، تو وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا کہ کوئی اپنی اولاد کے خلاف دعا کرے یا اس کو بددعا دے، کیونکہ وہ بھی قبول ہو جاتی ہے اور پھر انسان کے لیے پریشانی اور پچھتاوے کا باعث بنتی ہے۔ اس سلسلے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو بددعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ تمہارے لیے قبول کر لے۔ اور اگر انسان کی ایسی دعا قبول ہو جائے تو پھر انسان کے لیے سخت پریشانی اور صرف پچھتاوے کا باعث ہی ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، قرآن میں اور حدیث مبارکہ میں ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس دعا کو چلتے پھرتے بھی کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد اول آخر درود مبارکہ پڑھنے کے بعد صرف 21 مرتبہ بھی پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سکون ہی سکون اور کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرمائے گا، آپ کے لیے بھی، آپ کی اولاد کے لیے بھی، کیونکہ یہ دعا سب کے لیے ہے، بیوی کے لیے بھی ہے، اولاد کے لیے بھی ہے، اور اپنے لیے بھی، کہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری، ہم سب کی اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اور صحیح معنوں میں اولاد کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلد ہی ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ. صلاة